کیا منہ مانگی جو کہیں گے وہ عطا کریں گے، مانگیں گے مانگے اس نسل پر ہی قربان ہیں۔ چھوٹے میاں کہہ رہے ہیں بڑے میاں واہ واہ واہ، وہ کہتے ہیں بڑے میاں سبحان اللہ، یہاں سچ مچ ہی سبحان اللہ۔ اور حضرت اصل میاں فرماتے ہیں کہ راج تیرا ہے، راج تیرا ہے، حکومت تیری، اور وہ کیا فرماتے مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی مرادیں پائیں گے۔ سرکار میں نہ لا ہے، سبحان اللہ، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ اب یہ بات ہے سمجھنے والی، لا والی اور اگر، یہ نہیں حضور پاک یہ بھی نہیں فرماتے اگر یہ کرو گے تو بخشواؤں گا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کوئی سمجھ آئیے؟ اگر کسی میرے امتی نے یہ کیا تو فرمایا بخشش کے لیے بس تم میرے ہو جاؤ، بس اتنی سی بات ہے، بخشش کے لیے میرے ہو جاؤ، فرمایا نمیاں چھڈو میرے ہو جاؤ۔ اور بخشش ہوتی اس کی ہے جو گناہگار ہو، اداکار ہو، سب سے پاؤں تک شرابور من الذنوب ہو، اور سرکار کے ادنا اشارے پر جنت میں جائے، تبھی تو پتہ لگے گا کہ مصطفیٰ کی طاقت کیا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ یارو مجھے ایک بات کا جواب دو، جس کو تیرنا آتا ہو وہ بھی کشتی کے قریب بیٹھا ہے، تیرنا آتا ہو تو تھوڑا سا فاصلہ ویسے ہی عبور کر لیتا ہے، ہاں تیرنا آتا ہو لمبا سفر ہو پھر کشتی پر بیٹھا جاتا ہے، اور اگر اپنے ہی بازوؤں پر پار جانا ہے کشتی چے مانا دارت، اپنے ہی بازوؤں پر زور پر، ارے ہمارا زور ہے ہی نہیں، ارے ہم کھٹو ہیں، ہم کمینے ہیں، ہم کم تر ہیں، کائنات میں ہم سے بڑا گناہگار کوئی نہیں، لیکن یہ بھی سن لو ہم زور والے ہیں، سبحان اللہ، یہ بھی سن لو ہمارے اندر طاقت ہے، او بھائی گناہ ہمارے اور ہیں، یہ بات اور ہے کہ ہم گناہگار ہیں، یہ اور ہے کہ ہم سرکار کے تمہیں جو پریشانی ہے وہ یہ ہے کہ بھئی یہ کیسے آگے جا رہے ہیں آگے، وہ گل سرکار کی ہے، گل کے دیئے اور سرکار کے دروازے پر لا نہیں ہے، اور اگر نہ حاجت اگر کی ہے، حاجت اگر کی بھی نہیں ہے، خدا کی قسم نہیں ہے، واللہ حضور سوال بخاری شریف کے حدیث نہیں سنے، یہ آپ جب تک میں یہ حدیث پڑھوں تب تک یہ ساری کا آپ شیر پڑھتے تو آپ کی خدمت کر سرکار کریم جا رہے حضرت فرماتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال كنت امشي مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک لفظ وہ کر رہے ہیں مفتی صاحب، كنت امشي مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضرت انس فرماتے ہیں میں حضور کے نال چلتا تھا، یہ بہت بڑی عظمت ہے، حضور کی ایک یہاں شان بیان کی ہے، ایک حدیث بیان کرنے تو پہلے ایک کیوں کیا کنتو امشی مع رسول اللہ، ایک کیوں کہا؟ کبھی تم نے سوچا ہے حدیث شریف پترو پڑھنا اور گیا اور سمجھنا اور گیا، کنتو امشی مع، انس کون ہے؟ خادم، کون ہے؟ اور کہہ رہے ہیں مع رسول اللہ، سبحان اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے آقا ایسے نہیں ہیں کہ جو اونچ نیچ کا فرق رکھتے ہو، ہمارے آقا ایسے ہیں جو خادموں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوں تو لگتا ہی نہیں ہے کوئی آقا بیٹھا ہوا ہے، لگتا ہے کہ شفیق باپ میرا قریبی کیا کرنا نہیں جناب دبا کے تمہیں کیا دیتا، ہمارے آقا متکبر نہیں ہے، اور متکبر ہمارے آقا کے غلام بھی نہیں ہو سکتے، ہمارے آقا عاجز ہیں، اور جو دنیا کے عاجزی والے ہیں وہ ہمارے آقا کے غلام ہیں، اس لیے وہ بتلا رہے کنتو امشی مع رسول، کہاں انس کہاں حضور، لیکن یہ حضور کی مہربانی ہے، کبھی حضرت اسحاق کو بٹھایا ہوا ہوتا ہے، کبھی زید کو بٹھایا، کبھی بچوں کو بٹھایا ہوا ہوتا ہے، اور خدا کی قسم سینے سے لگایا ہوا ہوتا ہے، کنتو امشی، میں رسول کے ساتھ چل رہا تھا، مع رسول اللہ حضور کے ساتھ چل رہا تھا، وَعَلَيْهِ بُرْدٌ نَجْرَانِيٌّ غَلِيظُ الْحَاشِيَةِ، اور حضور علیہ السلام کے اوپر ایک چادر مبارک تھی موٹے کونوں والی، موٹی کناریوں والی، ایک نجرانی چادر حضور نے اوڑھ رکھی تھی، حضور چل رہے ہیں، اب یہ حضور کے ساتھ حضرت بھی ہے،
حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور ایک بندہ آیا, ادرکہ الاعرابی, ایک عرابی آیا اور اس نے آتے ہی کیا کیا, کن کھول کے سننا, آتے ہی اس نے فآخذ, اس نے پکڑا, فجبزہ بجبزۃ شدیدۃ, اس نے وہ جناب کی چادر مبارک پھڑ کے کھینچی زور دی اس عرابی نے. کیسی بے خبری ہے, کیسی اس ذات سے کتنی بے خبری ہے کہ جس ذات کے سر سے پاؤں تک رحمت کے سوا کچھ, ایسے پکڑ کے جبزہ بجبزۃ شدیدۃ, اس نے ایسے کھینچی چادر زور سے. اللہ اکبر. وراجع نبی اللہ فی نہر الاعرابی, حتیٰ کہ حضور علیہ السلام اس اتنے زور نہ کھچے حضور اتھے آ لگے اس عرابی دے نال, اتنے زور نہ کھچے نا. میں حضرت کپڑے بہت پیارے تمہیں سمجھان واسطے یہ ہے زور ہے نہیں کرا, پر یہ ساری یاری ہے, اتنے یاری تو نہیں نا ہے. وہ عرابی رحمت للعالمین دے سامنے ہر کوئی بات کر, انہیں چھکیا زور دی اور حضور اتھے آن لگے فی نہر الاعرابی, اس عرابی کے سینے سے. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ لگے حضور سینے سے تو ویسے پاک ہوئی. حضور جب یہاں سے کرائے تو فرماتے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, فرمایا حتی نظرت الی صفحۃ عاتق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پھر میں نے حضور علیہ السلام کی ایسے گردن شریف کی طرف دیکھا, صفحۃ عاتق رسول اللہ, آپ کی گردن کی مبارک جلد مبارک کی طرف میں نے توجہ کی تو قد اثرت بہا عاشیت البرد بشدت جذبت ہی, آپ کی گردن مبارک پر نشان پڑ گیا اس قریب دیکھو انداز دے, یہ زمانے میں نہ دیکھو گے, زمانے میں کہیں نہ دیکھو گے. ہاں ہم کتے, کہاں ان کا نام, ہماری بشر یہی ذریعہ ہے کہ ہمارے لبوں پر ان کا نام آ گیا. یہ ہمارے لیے بس اتنا ہمارے لیے کافی ہے. اگر نہ اس ذات کی تو وراء الورا شان ہے, آپ کی یہاں جب نشان پڑا تو پھر اس کے بعد اس نے کہا عرابی نے, قالا, وہ کہنے لگا یا محمد, اس نے کہا مل کر بولی صلی اللہ علیہ وسلم, حضور کا نام بھی ہے تو پھر پڑھے آپ کرو ہے. اور خطبے میں جو اسے واسطے میں فوراً بول کے تو کیسے لگیاں نو بھائی درود شریف فوراً پڑھنا چاہیے, اے بھی یہ جہالت ہے نا, خطبے بولنا نہیں چاہیے, اور درود بندے خدا دے جو آیت پڑھی جائے خطبے میں درود چاہ پڑھنا چاہیے. حضور دے نال کہہ دیو سارے مل کر صلی اللہ علیہ وسلم. تو جناب کے وہ یوسف شاہ آفت بشارت نو پھر میں آواز دے کے بلانا پینا ہے, اور اس نو باقی زبر کو آواز دے کے بلانا پینا ہے. اچھے ترے میں حاضر ہوں, اچھے آ جاؤ, ایسے لگا پھر آواز نہیں میں دینی کوئی, میرے کلیجے جو ٹکڑے ہوتے بہ جاؤ تو فٹو فٹ اس کے بعد لنگر پانی سنگیاں کھوانا. اچھا لو جی میرے بچوں, میرے بھائیوں, میرے کلیجے کے ٹکڑوں, جب سرکار یہاں لگے نا پھر اس نے کیا کہا, سننا غور سے. اور یہ بخاری شریف کے لیے بھولنا نہیں, کبھی نہ بھولنا. کبھی تم پر مصیبت آئے تو یہ بات یاد رکھنا, مجھ پر بھی آتی ہے تو میں یاد رکھتا ہوں. جو دائیں بائیں سے جب تیر آتے ہیں نا مجھے تو پھر میں دیکھتا ہوں وہ تم کیش ہے, یہ تیرا مرتبہ ہے, رحمت عالم دسانی ہی کوئی نہیں. اس طرح ہوا ہے تو تم کیڑی ہے جناب. جب لگے پھر اس نے کہا, کہنے لگا سرکار کا نام لے کر, مربی من مال اللہ, مربی من مال اللہ الذی عندک, انہوں نے سنگے کہو جیڑا تھوڑے کول مال والا ہے مینوں دیو. لہجہ دیکھا ہے کیسا خطرناک. اور صحابہ کرام ہیں جناب بندے نے پاسے سیک کے رکھ دے ہو, وہ صحابی قسم قرآن شریف دی جیڑا حضور علیہ پاسے ہے اکھ نہیں کرن دیتی, ہے ہاتھ نہیں کرن دیتا, لیکن وہ بول دے تا نہیں پہ بھائی سائن ہے. اگر سائن ہوتے بظاہر موجود نہ ہوتے تو کٹ پاسے پن کے رکھ دیں دے, وہ حضور دے بارے کوئی اجلی گل کرتا ہے. لیکن صحابہ چپ ہے. حضور نے جب اس نے یہ کہا نا مربی من مال اللہ الذی عندک, ان سے کہو کہ یہ اپنے ساتھیوں سے جو تیرے پاس مال ہے وہ مجھے دیں.
फल्तफत इलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजूर ने अपनी गर्दन मुबारक मोड़ के ना ऐन तकिया, सुम्मा दाहे का, फिर हंस पड़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप ईमानदारी से बताओ, रूए जमीन पर कोई ऐसे हिलम वाला होगा? वो बेलियों की आवाज आती है, हाथ चुक के दसो। कोई ऐसा हिलम वाला होगा? कोई ऐसा बुर्दबारी वाला होगा? दुआ करो फिर सारे आज, अल्लाह मुझे भी और आपको भी हुजूर की इस हदीस के सदके में बुर्दबारी अता फरमाए। अल्लाह हमारे गुस्से को दूर फरमाए, अल्लाह हमें ठंडक अता फरमाए। अल्लाह 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 अल्लाह। और जिसका फिर भी गुस्सा खत्म ना हो, उसको फिर मैं दूसरी भी बतलाऊंगा। मेरे लिए दुआ करनी है, मैं भी पढ़ूंगा, आप भी पढ़ें। जिसके सीने में ज्यादा गर्मी आ जाए, फिर वो दूसरी पढ़े, फिर वो नूर ठंडा होता है। क्या होता है? हाँ, वो फिर ठीक हो जाता है। तो लो जी, हजूर अली करके तकिया तक के हजूर मुस्कुराए। मुस्कुराने के बाद फिर करीम ने फरमाया फल्तफत इलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुम्मा दाहिका, फिर मुस्कुराए, सुम्मा अमर लहू, फिर उसके लिए हुक्म दिया अपने यारों को, बेअताए इसे कुछ दो, इसे कुछ दो। ये असल तसव्वुफ है। ये असल क्या है? रल के बोलियो क्या है? ये है वो बात जिसको सीखने के लिए एक बंदे को मुरीद होना चाहिए, वगरना नहीं होना चाहिए, वगरना नहीं। ये सीखने के लिए हजूर का रंग ढंग, हजूर का बैत का मतलब तवीज धागा नहीं, बैत का मतलब तवीज धागा नहीं, बैत का मतलब मज दूध नहीं देनी, ये नहीं। बैत का मतलब है सन जनाब वो रंग अता फरमाओ जेड़ा मदीने आले दा हजूर का है, हजूर की मोहब्बत। बाकी तो ये तकलीफें तो सहाबाए किराम पर जितनी आई हैं, हम पर आई तो हम मारी जाए। वो खुदा दे बंदे हो, ए हुण नहीं ए बलड़े दे जनाब मुरीद हो जाओ, जनाब हालात च नहीं हो जाते, सब झूठ है। जेड़े हुण अजे तक बेत नहीं होए, बिल्कुल सुन लो, पहले ना होना अगर इस चक्कर च आए, सब झूठ है। ओ भाई मेरे घर 3 दिन तक चूल्हा नहीं जलिया अपने घर में, तुम्हारे सामने बैठा मैं होश पाक का मलंग। 3 दिन हैदराबाद से अजड़ कर हम यहाँ आए, 3 दिन तक खुदा की कसम चूल्हा न जला। ये तारिक साहब मौजूद है यहाँ पर, इन्होंने रेंजर में होते थे, इन्होंने 50,000 भेजा। और फिर साहबजादो ये यूसुफ शाह सामने है, यूसुफ शाह तो आली सरकार मेरे रसी और अड्डे रत्याल पैदल टुरे, पीछे गड्डी आई, मैंने आखे हाथ में दी, मेरे को पैसे कोई नहीं कराए थे। ये खामोश हो गए, 3 दिन तक चूल्हा नहीं जला। क्यों नहीं जला? कि लकड़ी ही को नहीं थी, उधर गैस वैसे ही नहीं थी। और भाई अल्लाह ने हमें साबित कदम रखा, ये उसका फजल है। शुक्र शुक्र भी हमने न किया न करते हैं इंशाअल्लाह, और ये अल्लाह ही का फजल है। बंदे में कुछ भी नहीं, बंदे की ताकत नहीं कि बंदा शर से बच सके, बंदे की ताकत नहीं कि बंदा गुनाह से बच सके। इल्ला मारा रब्बी, मगर मेरा रब जिस पर करे रहम। हाँ, रहम जब करता है अल्लाह सुब्हानहू तो फिर बंदे बच भी जाते हैं। तो ये नहीं कि आपके हालात यार हो ही जाएंगे, सबके अच्छे हो जाते हैं, हो जाएंगे, मगर ये ज़हन में रखो, नीयत ये नहीं होनी चाहिए। नीयत ये साहबाए किराम ने हुजूर का कलमा पढ़ा नहीं पढ़ा? बोलो, सारे रल के बोलो। साहबाए किराम को घर छड़ना पे है, सीधा जवाब देना चाहिए तो। बीवी बच्चे छड़ने पे उन्होंने नहीं आ गया भाई जनाब समझो, वो मदीने शरीफ के जाके जनाब सुनो ये कुछ लब जैसे ही हजूर भी नहीं किया उन्होंने, अगर तुम आओगे तो ए लब जाएगा। हजूर ने फरमाया अल्लाह ही है जी, उन्हें कहा यही लेना है, समझ आई है, उन्हें कहा किबला लेना ही है। फिर फरमाया ठीक है, ये अल्लाह ना मिले तो फिर गल करना, अल्लाह मिलेगा। उन्होंने कहा हजूर हमें तो मिल गया है, आपसे मिले हमें अल्लाह ही मिल गया है। हजूर अलैहिस्सलाम का रंग अपनाना है, हजूर पाक का तरीका अपनाना है, आजिज़ी अपनानी है, इंकिसारी अपनानी है। और जो बुरा भला बोलता है ये समझता है तो बोलने दो, मौज करने दो, इंशाअल्लाह फैसले सारे हो जाने, सारे हो जाने।
ساری قیامت دہڑے ہن پتہ ہے بلکہ یقین کرو اسی کدے ہور کسے پاسوں پھس بھی گئے ہاں اے جڑے ساڈے مہمان ہی نہیں تائیں میں سجیوں کھبیاں تحفے دینے والے رگڑا لانے والے یہ قیامت دے دہڑے سانوں جناب اپنا سارا کھاتا دینا مولا علی پاک نا اے آپ پر سلام بلے بلے حضرت علی دی جان واہ 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 حضرت علی پاک نے یہ گر بھی سکھایا یہ تصوف کا گر سکھایا اجازت ہو تو مولا علی فرماتے ہیں بھئی 6 چیزوں نہ ہون تے کوئی شے بھی تانوں تصور دی لگ نہیں سکتی نہ ظاہری علم کی نہ باطنی علم 6 چیزیں فرمایا الا لن تنال العلم الا بستۃ یہ تو سب پڑھا دے بھی اس واسطے میں ایک ایک کر کے پھر کے پڑھ رہے ہیں الا لن تنال العلم الا لن تنال العلم مجبور سی کہنا اس لیے الا لن تنال العلم الا بستۃ فرمایا علم 6 چیزوں تو بغیر نصیب نہیں ہوتا سأنبئك عن مجموعها ببياني فرمایا یہ تساں آکھو تو میں تانوں دس نہ دے وہ 6 سبحان اللہ مولا علی فرمایا تو صحیح آ گئے جناب تو فرماؤ آپ نے فرمایا زکام و حرص واستبار وبلغ وارشاد استاذ وطول زمانی 6 چیزاں پکیاں پائی دی ہون تے تانوں کچھ لبنا ہے کتنی چیزاں 6 پہلی کیڑی ہے زکاو بندے نوں سمجھدار ہونا چاہیے بدھو نہیں سمجھدار عقل ہو سمجھ ہو اے جڑا بالکل جدی عقل کوئی نہیں پاگل ہے وہ نہیں سیکھ سکتا نہ معرفت خدا نہ شریعت دونوں چیزیں پاگل کا بس کا کام ہی نہیں ایک زکاو و حرص تو دوسری گل ہے شوق بھی ہوئے کہ ہو شوق ہی نہ ہو مثلا میں یہ گفتگو کر رہا ہوں آپ کو سننے کا ہی شوق نہیں آپ جو کر جناب کوئی ادھر نس رہا ہے کوئی ادھر نس رہا ہے پتہ ہی نہیں شوق ہو شوق کی نشانی آپ کو بتلاؤں شوق کی نشانی یہ ہے کہ درمیان میں کال آئے گی آپ سنیں گے نہیں شوق پہلے موبائل نہیں ہوتے تھے اولیاء کی خدمتوں میں جانے والے اولیاء کے پاس بیٹھ کر ہمتن گوش ہو کر بات سنتے تھے جب وہ اٹھتے تھے تو ان کا دل نور سے لبریز ہوتا تھا انہوں گل ہی نہیں پوری طرح سننے ہوندی اے دو گلاں کہ اے جی میں گل کر لوں کال وہ تے جا کے بندہ کال سن کے آ گیا ہے ادھی گل رہ گئی ادھی گل انہوں پتہ ہی نہیں پی ادھی کیڑی ہوئی نماز دے نیڑے نہیں جانا کتنا انہیں سنیا سی وانتم السکارا سن ہی نہیں سکے تے کم ہویا نا غلط تو بھائی پورے ذوق شوق نال گل سننی ہے حرص لالچ ہو حرص ہو تمنا ہو طلب ہو میں ہاں مگا زور مارتا رہا ہوں آج تنوں اللہ دی گل سناواں تسی آؤ جناب کوئی وظیفہ دسو 5-7 دے دو اور بھائی ہر بندہ اپنے عشق کی طرف چلتا ہے اگر عشق نہیں ہوگا محبت نہیں ہوگی کیسے چلو گے مجنون نے کہا میں بیٹھا اونٹنی پر اونٹنی نے دیا ہوا تھا بچہ نوے 2 دیڑے ہوئے اونٹنی سوئی جنم دیا اس کے بچے کو تو مجنون صاحب ملنے حضرت مجنون رحمت اللہ علیہ تعالی ہیں جی حضرت مجنون قابل اولیاء میں سے یہ میں رکھنا تعالی البریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نفر اللہ مرکز شریف نے فتاوی رضویہ جلد نمبر 18-23 میں لکھا ہے 24 میں بھی فرمایا ان مجنون بنی عامر من احباء اللہ تعالی یہ حضرت مجنون قابل اولیاء میں سے اور عشق لیلا پردہ کر رکھا بالکل ہی نا باقاعدہ یہ رضائی بھائی ہیں حضرت امام حسن کے اور ان کو اول مجنون کہنے والے ہی امام حسن ہیں آپ نے چھیڑا تو وہ پورا ہی سن لیں وہ بات یہ ہوئی کہ یہ حضرت مجنون کا نام تو کیس ہے تو حضرت معاویہ اور حضرت علی کی بڑا مسئلہ چل رہا تھا یہ تو آگے کیس
حضرت امام حسن نے کہا ذرا تم ہی فیصلہ کر دے. معاویہ صاحب فرماتے ہیں میرا حق ہے. میرے ابو کہتے ہیں میں تم دس کہدا حق ہے. انہوں نے کہا نام آپ کے ابو کا نام معاویہ کا پہلا سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ پترو اتنا اندازہ ہو تو مجنون نہیں ہوتا. کوئی سمجھ نہیں آئی یا اگلی؟ آپ مسکرا پڑے فتبسم الحسن ثم قال انت المجنون. وہ نکلا جو اب حضرت حسن کے منہ سے دنیا ساری میں مجنون ہو گیا. اور دیکھ لو جو شہزادہ مصطفیٰ کی عطا ہے وہ پہلی بڑے بڑے دنیا کسی نے لقب دے دی ہے چلتے ہی نہیں. اصل باقی کی بڑی مجنون آ گیا ساڑھے بچیاں بھی پتہ ہے مجنون کو ایسے حسن ہے. اچھا لو جی میرے کلیجے کے ٹکڑوں آنکھوں کے تارو کہ شوق کون وہ بیٹھے اونٹنی میں. اونٹنی جناب بچہ دیا ہوا تھا 2-3 دن سے. اب وہ جناب بچہ تو پیچھے سی مجنون حضرت لیلا کی مجنون جا رہے ہیں لیلا کی طرف تو وہ اونٹنی کو مارن جناب ڈنڈا چل پہ گیا کیسا تو وہ اونٹنی پیچھے سے ہو دے گئے. یہ سمجھنا کہ عرص بھی ہو تمنا بھی ہو کوئی تمنا ہو تمنا کے بغیر بات نہیں بنتی. بیلیو تمنا اٹھے کام نہیں ہوئے بندہ کر لیتا. حالانکہ وہ تجدید ربانی نہیں ہوتی جناب میں ہوتی ہے تجدید ربانی. استغفر اللہ ربی بالکل ازم میں واتو ہے پھر بھی کر لیتا ہے بندہ. جس کام میں تائید نہ ہو تم چاہو تو وہ بھی وہ ریڑھ پھانک دیتے ہو کام. اور جس کام میں اللہ کی تائید ہو اگر تمہارے اندر ذوق پیدا ہو جائے تو اللہ پہلے فرما رہا ہے تو ایک قدم آئے گا میں 10 قدم آؤں گا. اب بھائی ذوق تو رکھ یار شوق تو رکھ یار. تو میرے کلیجے کے ٹکڑوں کو مارے اونٹنی پیچھے مڑ کے دیکھے اور وہ حضرت اب حضرت رومی رحمۃ اللہ علیہ پتہ کیا فرماتے ہیں یہ لکھ کر نہ فرماتے ہو اب ہوں کیا عید کا معشوق پیچھے ہے عید کا معشوق آگے ہے. یہ اگاں زور دیندہ ہے وہ پچھا زور دیندی ہے. انہوں محبت بچے نہ لے انہوں محبت لے کچھ سمجھ آئیے. جس کا جدھر محبوب ہوتا ہے تائیاں ادھر دیندہ ہے. جی تسی اللہ رسول دے موئے بہت تائیاں نہیں اللہ رسول نے پسے دے ہو. اے میاں صاحب کھڑی شریف والے آتے خدا دی رحمت نزول ہوئے. آپ فرمایا جو کوئی جس کا عاشق ہوئے گھر سے لکھ لکھ مکر بہانے کر کے وہ دئی مرنے وہ ہے تو مزاق چیزی کر لے بندہ ایک بیمار ہو گیا سنگی پچھڑ ٹوڑ گئے وہ دے پر ایک آگن لگا جناب اینو جناب بھلانی چاہ دے دوجے بھلانی چیز دے تیجے بھلانی چیز وہ چپ کر کے مریض سندا رہے. تو وہ ایک بندہ آیا اسے کہا وہ اینو کوئی دیسی کیوں دا حلوہ بنا کے کراؤ تو مریض وٹو وٹ سارے مردے چپ کرو کوئی یہ دی بھی سنو کیونکہ اس کی تمنا کی بات کی تھی اس کی طلب کی بات کی تھی. جس طلب کی جب بات ہوتی ہے تو بندوں کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں. بھئی اب بات میری طلب کی ہونے لگی ہے. حضرت مولا پاک فرماتے ہیں جب تک طلب نہیں ہوگی تمہیں راز حق نہیں مل سکتا. نہ ظاہری کتاب کا انعام نہ جناب کا انعام. تو پہلی چیز کیا تھی زکاؤن. دوسری چیز کیا تھی ہرسن. تیسری استبار تسلی. کیا شاہ پترو تشبی تسلی رکھ تیزی نہ کر وہ میرا کام نہیں بڑھیا وہ میرا کام نہیں بڑھیا وہ میرا کام نہیں بڑھیا. او بیلیا محبوب الہ پاک دی گل سن او محبوب الہ میری جان محبوب جی پر قربان. شاہ نظام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں میں ایک قبر شریف جا کے بیٹھا روندا پیا او تو میں اٹھیا میں آگا جناب گل سنو میری بزرگو تواڈے کول جیڑا بھی ہے سارے دے کم بن گئے تو میں اتنا زمانہ ہو گیا میں اللہ پاک دی محبت واسطے پھردا پیا میرا جی کم نہیں جے بنیا. تو میں تو یہ فیصلہ میں کر بیٹھا کہ میرے نصیبوں میں عشق الہی ہے ہی کوئی کہ محبوب جی دی گل کے فوائد الفؤاد شریف میرے کلیجے دیو ٹکڑے ہو. آپ فرمانے تمہیں اٹھیا نا حالانکہ بیت ہو چکے تھے بابا جی کے ہاں تب کے بعد کی بات ہے. آپ فرماتے جب میں اٹھا نا رستے میں مجھے درویش ملا مست تو میں ٹردا جاواں نا پورے بال شال بکھرے ہوئے کپڑے اس کے بڑے عجیب تک کالے کپڑے پائے ہوئے انہیں جی میں علی رضی نے پایا کالے کپڑے انہیں پائے ہوئے ملنگ تے انہیں جناب سامنے آیا نا وہ ملنگ تو میں اگر کوئی عہد کوئی دیوانہ جائے تھے کوئی نقصان ہی نہ پہنچائے محبوب جی فرماتے تو سب بیٹھ رہا ہوں محبوب جی فرماتے ہو آ جائے نا
میں انج ہو گیا تو یہ لنگ جائے کوئی میرے نقصان نہ پہنچائے وہ جو ہی میں انج ہویا تو وہ جنا میں یہ انج ہو گیا تو وہ جدو ادھر آیا تو میں کہا ہوں ایک گھر بڑے ضرور ہے میں بٹو آن پھر ادھر ہو گیا وہ ادھر ہو گیا میں پھر ادھر آیا وہ ادھر ہو گیا میں آگیا یہ نہیں کچھ کرنا ہے محبوب جی اس پر میں مجھے یہ خطرہ تھا کہ لنگ جائے تیرے کچھ اور نقصان مان کچھ چیز شاید نہ مار دے پھر فرماتے میں آگیا چلو ہوں جو ہو سو ہو اب دیکھا جائے گا میں بھی اگے پھر بدیا وہ بھی بدیا میرے آ کے نا مینو ہے نہیں کرتا ہے محبوب جی فرماتے سبحان اللہ سبحان اللہ اے سونگنے دے فقیراں دے طریقے ہوندے نے انہاں نوں بڑا کچھ حضور بھی تے سونگ دے نے سبحان اللہ اور اعلی حضرت نے بھی سونگ کے کیا تھاڈے وچوں سید کیڑا ہے سبحان اللہ اے ساڈا تہاڈا نک مطلب ہو رے انہاں فقیراں دے نک ہی ہو سبحان اللہ تے اپنی آنکھاں لڑاندے نے گھوڑے لڑاندے او گھوڑیاں نہیں پہنچدے رکھے میرے کلیجے کے ٹکڑوں نے محبوب جی فرماتے دو باری سینے میں سنیا انہوں نے پھر ایج کیتا عشق خدا ٹھاٹھے مار رہا ہے وہ گل کیڑی دل وچ آئی سی بھئی میرے نصیبوں وچ بھی عشق خدا ہے نہیں انہاں آ گیا قبلہ عشق خدا ٹھاٹھا پیا مار دے صبر رکھو اے تلاطم ادوں آنے جدوں وقت پورا ہو جائے پھر مولا علی کی قول کی طرف آ جائے استبار صبر کیا چاہیے صبر ہے جی میں جی اتنا مرتبہ وظیفہ یہ پڑھے میں نہیں پک نہیں لگا وہ چہے ہوئے ہو دیوانے ہو وہ بھائیو تسا ایک منٹ میں خدا رسول نو جھوٹا رکھ دے دے اللہ دا واسطہ یہ جناب کھو میں پڑھیا میں نے کہا وہ بھائی ساڑھے پڑھنے میں فرق ہے سائن کی زبان میں فرق کوئی نہیں حضور فرماتے تھا اے کم کو حضور نے فرمایا اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بندہ آیا اس نے کہا جی میں اتنے دن مرتبہ وظیفہ پڑھا میں نے کہا آپ نے فرمایا اٹھ انت قاسم جھوٹ بول رہا ہے جا اس نے کہا غصے کیوں ہو گیا آپ نے فرمایا حضور نے فرمایا جڑا پڑھے انہوں فائدہ ہوتا ہے اور میں حضور نو سچا بندہ تینوں سچا بندہ فرمایا حضور سے سچا کوئی نہیں ہے کیا تیرے معاملے میں کمی ہے معاملے میں کمی ہے وہ بھائی لوگوں کلیجے دی ٹکڑے ہو اکھر دی اتارے ہو معاملے میں فرق ہو سکتا ہے معاملے میں نے آپ کو خود بتلایا یہاں پر اس پرلے پلاٹ میں بیٹھا ہوں مجھ پر فالج پڑا ادھر بیٹھا ہوں یہ پوری سائڈ ماری اور میرے یہ 3-4 ساتھی یہاں پر موجود ہوں گے ادھر موجود تھے ادھر 3-4 ساتھی تھے عارف بھائی بھی موجود تھے اور ساتھی بھی موجود ایک پریشان اور رونا شروع کر دیتا عارف بھائی نے اور میں کہا کہ صبر کر اور 2.5-3 گھنٹے جی وہی کفیر حتیٰ کہ نہ ٹانگ سیدھی ہو نہ ہاتھ سیدھا ہو ان کو میں نے کہا ایک کام کرو اوپر سے کرسی لے آؤ تو کم از کم مجھے یہاں سے اٹھا کر اوپر کمرے میں تو لے جاؤ اور جب یہ کرسی لے کر آئے ایک دم میرے دماغ میں ایک حدیث شریف آئی ترمذی شریف حضور علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ یہ دعا 7 مرتبہ پڑھے موت کا اگر وقت آیا ہوا ہو تو پھر شفا نہیں ہوگی اور اگر موت کا وقت نہ ہو تو اسی وقت ٹھیک ہو جائے سبحان اللہ اچھا بھائی جی یہ گل پیر صاحب ہلکے بول کے نہیں فرما رہے کہ پیر صاحب بھی فرماؤں اور ولی عمر سے گل انہوں نے بھی سچی لیکن یہ تو رحمت للعالمین ہے جناب کریم نے فرمایا کہ جڑا بندہ 7 بار یہ دعا پڑھے دعا ساریاں میں دسی بھی ہے پھر دستا ہوں اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک 7 بار میں نے کہا کرسی آ گئی اور انہیں کوشش کی تھی کرسی پہ مان دی با ہی نہ سکے یعنی میرے کو بہن نہ ہوئے میرے نے آگا ڈھوک جاؤ وہ عزیز شراد آگے این میں جناب نا سبق کر کے 1 2 3 4 5 7 باری دعا پڑھ پڑھنے کے بعد ان کی اب اس وہ لوگ یہ کرامتیں اپنی سناتا ہے وہ نہیں سناتا کرامت اپنی حضور پاک کی طاقت بتا رہا سبحان اللہ ایسی مت ماری گئی ہے بندوں کی اور کرامتیں اپنی او میری کرامت ہوئے میں اتنا گناہگار ہوں تمہیں پتہ چلے تو تم پتہ نہیں بھاگ جاؤ ہاتھ نہ ملاؤ مجھ سے او میں کچھ نہیں ہوں او میں آپ کو رسول اللہ پر پتہ کر رہا ہوں حضور کی ذات پر پتہ کر رہا ہوں ہم کچھ بھی نہیں ہیں لیکن ہماری مثال اس کیل کی ضرور ہے جو پھٹے کے ساتھ لگ جائے پتہ نہ ڈوبتا ہے نہ ڈوبنے دے سارے
ہو کہ حضور کی بات پوری نہ ہو. خدائے بزرگ و برتر کی قسم حضور نے فرمایا تھا کہ قافلہ اتنے ٹائم تے آ جانا تو سورج ڈوب بھی جاوے یار. رب نے فرمایا سورج ڈوبیا نا محبوب نے منہ وچوں نکلا ہے اتنے بجے تو کھلو. اور جب وہ قافلہ سامنے آیا تو سورج غروب ہوا. پترو تیرے منہ سے جو بات نکلی ہو کر رہی اور دن کو جو رات کا تو شب ہو کے رہی. سائیں دے منہ میں چھوٹی گل نکل بس پوری. ہماری طرف تم دیکھو ہی نہیں دیکھو ہی نہیں آپ دیکھو ہی حضور کی طرف. میری صرف گلاں سن لو جڑیاں میں حضور دے بارے چ کردا باقی مینوں منو نہ منو چھڈو. ایک چاک میں چولہے میں چھڈو پر اینا گلاں کن کھول کے سن لو. حضور پاک نے جڑی گل کر دیتی ہے اس تو اگے کوئی اور گل ہو سکتی نہیں. اتنی جی گل سرکار پاک کا وہ فرمان یاد آیا. 7 مرتبہ میں نے حدیث شریف پڑھی واللہ باللہ تاللہ ثم واللہ باللہ تاللہ. 5 منٹ بھی نہیں گزرے ہو میں نے ایسے کیا. پھر میں اٹھا پھر اس پلاٹ میں پھرنا شروع کر دیا. سگی میرے منہ کر سکتا اور میں آگیا بھائیا ساڑھے کوئی کمال نہیں گل ساری سرکار اے سائیاں اور جو غلام رسول بیٹھنا جو سمجھتے ہیں نا کرامتیں قطعاً نہیں کرامت ہوتی ہے کسی ولی کی میں وہ ہی نہیں. بزرگ کی نام میں بزرگ ہوں کچھ بھی نہ ولی بزرگ یہ وہ فقیر مجھے اب بھی نہیں لگی فقیری. میں تو گلیوں کا میں کہتا ہوں کوڑا روڑا میاں صاحب نے فرمایا. میاں صاحب پھر کوئی کوڑے روڑے ہوں گے پر ہم تو وہ بھی نہیں ہیں. ہمیں تو شرم آتی ہے کوڑا روڑا کہنے میں بھی کہ اس کوڑے روڑے کا بھی کوئی مرتبہ مقام ہوگا. اپنا وہ بھی نہیں ہے. اپنا زور یہ ہے کہ قیامت کے دن اگر حضور کا سامنا آمنا ہو جائے تو ہم سے یہ کہہ سکے کر کچھ نہ ہو سکے تو اڑیاں غلاماں نوں تواڈے دامن کی طرف راغب دل نہ کر دے رہے اور اسی کچھ نہیں کر سکے. یا رسول اللہ آپ کے غلاموں کو یہ نہیں کہا کہ میں نے یہاں منع کیا ہوتا ہے. شاہ صاحب قبلہ نے ایک بات کی میں نے فٹوفٹ معافی مانگی. یہاں میں نے استانشی کو منع کیا ہوا کوئی نعت خان جو دائیں بائیں سے بہت سارے آتے ہیں ان کو نعت پڑھنے کی اجازت نہیں. کیوں؟ یا کوئی خطیب اس وقت تقریر کی اجازت نہیں صرف اس لیے وہ تعریف کرتے ہیں میرے یا وہ یہ لفظ بھی بولے فلانا استانہ ہمیں نہیں چاہیے. ہمارے یہاں صرف سرکار کی بات ہو سبحان اللہ. نہ میری بات ہو نہ میرے باپ کی بات ہو نہ میرے کنبے قبیلے کی بات ہو نہ میری اولاد کی بات ہو. میں دنیا سے چلا بھی جاؤں تو قسم ہے تمہیں تمہارے رسول خدا کی نام تک بھی میرا نہ لینا. ایک ہی بات کہنا حق محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حق محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے بڑی کوئی بات نہیں. اس سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں. اس سے بڑا قرب خدا کوئی نہیں. ہمیں یہی معرفت آتی ہے. ہمیں ہمارا یہی فکر ہے. ہم نے بس تمہیں مانا تمہیں جانا. اعلیٰ حضرت بریلوی نے فرما دیا اور جس نے بھی یہ بات کی اس کی گڈی چڑھ گئی. پریشان ہونے والے ویسے ہی پریشان ہوتے ہیں بات سمجھتے نہیں ہیں کوئی پیچھے کون ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ بابا فرید پاک تھوڑے پیچھے ہاتھ رکھ لون تو تمہیں ڈبڑ نہیں دینے لگے مجھے مدینے والا رکھ لوے اے ہلکے پھلکے بابے جڑے سڈے پنڈاں وچ نے اور ہیں ولی ہیں کون ولی اے ہاتھ نہ پلین تو قسم قرآن شریف دی بندہ ڈبو نہیں سکتا. اور حضور دے غلاماں دے غلام 14ویں صدی چ ہاتھ نہ پڑ تو ڈبو کوئی نہیں سکتا کہ جی حضور آپ ہی نہ پلا نہیں ڈوب سکتا. آپ حضور پر پکے رہے اور حضور کی باتوں پر ایمان لائیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر یقین کریں. جل مل یقینی سے کام نہ لیں اور آپ تسلی رکھیں. ہاں کرم ہوگا بیٹھے رہو آس لگا اور یہ کہتے رہو کبھی تو قسمت کھلے گی میری کبھی تو میرا سلام ہوگا. ہاں پڑا رہوں گا درے نبی پر اور پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا. بس ایک بات استبان صبر چاہیے. کیا چاہیے؟ اچھا وہ میں اپنی تو سنا دی میں ٹھیک ہو گیا. ٹھیک کہاں ہو گیا؟ وہ حضور نے فرمایا موت کا وقت نہ ہو تو شفا. وہ اگلے دن مجھے پروفیسر صاحب نے کہا آج وہ تشریف نہیں لا سکے چونکہ ان کو مسجد میں لاہور میں ایک ان کی ڈیوٹی لگی ہے دعا کرنا اللہ انہیں وہاں برکت عطا فرمائے. تو ایک انہوں نے ارشاد فرمایا پروفیسر صاحب نے مجھے فرمایا کہ وہ ایک
خاندان تک تھا وہ سارے کا سارا ہی اس عقیدے کا نہیں تھا اپنے. تو ان کا کوئی بیوی بچے کو بیمار ہوئے تو پروفیسر صاحب نے کہا کہ میرا نمبر شمبر کہیں سے ان کو ملا, پروفیسر صاحب اپنے لاہور والے تو کہتے ہیں میں چلا گیا, مجھے اور تو کچھ آتا نہیں تھا. اس کی تکلیف تھی اس بندے کو کہ رات کو لیٹتا تھا تو پتہ نہیں کچھ جادو ٹونا ہوگا یا کیا ہوگا, اللہ والوں اللہ بہتر جانتا ہے, چیونٹیاں اس کے بدن کے چمٹ جاتی. اور جب وہ ایک چمٹی کو اگر کوئی کسی کو مار دیتے تو وہ جس جگہ ایک چمٹی کو مارتے تو بدن پر ایک نشان رکھ جاتا. اچھا یہ پروفیسر صاحب مجھے سنا رہے ہیں, فرماتے ہیں کہ میں چلا گیا, میں وہاں آ گیا تو میں نے تو حضرت نے کوئی دم تو دسیا نہیں. وہ پھر ایک دم میرے دماغ میں خیال آیا کہ یہ دعا آپ نے فرمائی تھی کہ ترمذی شریف کی حدیث شریف ہے, تو میں نے 7 مرتبہ پڑھ کے پوچھا, وہ بالکل ٹھیک ہو گئے, پورا خاندان ہی میرا جو مرید ہو گیا. پروفیسر صاحب میں نے آگے بھیج کامل شامل کو میرا پروفیسر چلیا, کامل نہ میں نہ تو میں, کامل مدینے آ گئے. لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک. بابا جی کہا حضور کی ذات کے ساتھ تھا رہنا, کس کے ساتھ پتہ یہاں, اس لیے میں کسی کو دوسرے ساتھی کو ٹائم نہیں دیتا بھائی وہ یہ ہو کلام لو. میں نے منع کیا ہے اپنے تمام ساتھیوں کو, یہاں مرید بھی میرے جتنے بیٹھے ہیں سب کو میں منع کرتا ہوں, کوئی خبردار. ایک مرتبہ حضرت موجود ہے, یہ میں نے دیکھا لکھا ہوا کہ گل ساری جمع دیے, ہم نے اسی وقت ان سے کہا علی اس کو جانی کو فوراً نوٹس لیں, اس بندے کو کھینچ کے رکھ لیں, یہ ہمارا مرید ہے, اگر مرید ہے تو ہم سے آگے کیوں جا رہا ہے, ہمارے پیچھے رہے. آگے کیا مرید برابر بھی نہیں ہوتا, آگے کیوں بڑھ گیا یہ, جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ گل ساری سرکار دی, یہ چوکھا میرا بڑا عاشق ہے, اندر نہیں میری محبت. اگر میری محبت ہوتی تو یہ ایک ہی بات کرتا, پیر نے جو بات سمجھائی ہے وہ یہ گل ساری مدینے والوں. سبحان اللہ. لہذا یہ اپنی اپنی لسی نہ بیچو, بس حضور 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 حضور, ولی ہو ہی نہیں سکا وہ جس نے حضور کا نام نہ لیا. ایسا ہمزادے تو اپنے پیو دادے دے نام لیندے نا. پیر میرے علی شاہ صاحب جی میں تو گل سناواں, کسی بندے پوچھیا پیر صاحب کو نا تسی اپنا مرتبہ دسو کی ہے, غوث ہو کتب ہو کلندر ہو, تو میرے بچے قربان پیر میرے علی شاہ صاحب. انہاں فرمایا گو ہواں میں سد مدینے دی گلی دا تے جڑا سید ہے کی ہے جو فرما رہے ہیں ہواں میں سد مدینے دی گلی دا, وہ بیلیا ہے اور رتبہ ہے ہر کامل ولی. اور بھائی یہی شان ہے ہماری, ہم مدینے والے, ہماری یہی پہچان ہے کہ ہمارے آقا و مولا کے ہاتھوں ہم بک گئے ہیں اور ہمیں کچھ نہیں چاہیے. کامل پیر کا کام ہی یہ ہے کہ وہ در مصطفیٰ تک لے جائے. اللہ پاک جتنے بھی اولیاء اس وقت موجود ہیں دنیا میں سب کا فیضان ہمیں عطا فرمائے, اور جتنی خانقاہیں موجود ہیں اللہ سب کو سلامت رکھے, اور جتنے درباروں پر اولیاء کے سجادہ نشین حضرات جو اپنے ماں باپ دادا پردادا کے اسباب کو آگے پھیلا رہے ہیں اللہ انہیں بھی سلامت رکھے, اور سلامت اس لیے رکھے کہ وہ پھیلا جو رہے ہیں یقیناً وہ نور ہے جو اولیاء کے صدور کا منتقل ہوتا ہے آگے, اور اسی نور سے آگے چراغاں کی روشنی ہوتی ہے, پیدا ہوتا ہے. تو پھر لوٹتے ہیں کہ پہلی بات تھی ہرسن, پہلی بات کیا تھی, دوسری بات کیا تھی, پہلی بات تھی ذکاؤن, پھر تھی ہرسن, پھر تھی استبار, کیا چیز تھی اس بات صبر, اور چوتھی چیز جلدی سے سن لیں اب ٹائم تھوڑا ہے, چوتھی چیز تھی وَبُلْغَةٌ, مصیبت پریشانی دقت. تو یہ دقت بھی آئی, تجھے دقت بھی پھر بولے آئی, دقت بھی آئی. ممکن کس طرح کی دقت ہو مگر دقت آئے, یہ نہیں ہو سکتا کہ تجھے دقت نہ آئے. دقت کا سامنا تجھے کرنا پڑے گا, دقت کا سامنا کبھی بھوک سے, کبھی پیاس سے, کبھی کس بنا پر. یہ ساتھی میرے ساتھ ہوتے ہیں تو ان کے علی رضا کو جانی یہ یوسف یہ کمزور ہو جاتے ہیں, پروگراموں میں ہم جاتے ہیں نا, اور جب یہ استانے پر ہوتے ہیں یہ صحت مند ہو جاتے ہیں. کچھ سمجھ آئی ہے بلغاتن مسائل میں. حالانکہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ بندے باہر نکلے ہوئے پروگراموں میں وہ پڑھائیاں کھاتے ہیں, وہ چنگے بھلے موٹے ڈنڈے ڈوٹے ہوئے. یہ میرے ساتھ ہوتے ہیں قسم خدا کی ان کی آنکھوں کے نیچے ہلکے ہوتے ہیں, میں دیکھتا ہوں. اور پھر میں ایک کبھی رستے میں بہت زیادہ جب سلسلہ ایک مرتبہ کل کو کہہ رہا تھا جانی یہاں سے تھوڑا سا فروٹ لے لیں آپ کے لیے,
تو میں مجھے مذاق کرتے ہوئے کہا میری سمجھ آ گئی کھانا آپ میں میرا نام ہے. تو پھر میں نے کہا کچھ نہ کچھ لے لو میں سمجھ گیا ہوں, کچھ لے لو. یہ بلغا ہوتے ہیں, یہ پریشانی دقت آتی ہے, تکلیف برداشت کرنے اور بھی بہت سارے مسائل اللہ کے فضل و کرم سے, اللہ کے فضل و میں بیان نہیں کرتا کہ پھر آپ سب کرم کا ان چھڑو پر تکلیف نے کام دی ہے, تکلیف ہائے ہائے. میرے بابا جی حضور دی ذات بابرکات سے بھی آئے ساریوں کے بابا جی حضور سو دلم بھیا ہے, بابا جی ولید پاک آپ پر سلام آپ پر ایسے ایسے مسائل ایسے ایسے پریشانیاں جس کی کوئی خیر سب اولیاء پر آتی ہیں, سارے درویشوں پر آتی ہیں. تو اگر آپ نے ظاہری علم حاصل کرنا ہے تو بھی دقت آئے گی, مدارس میں آپ پڑھیں گے تو بھی آپ پر دقت ہے, اور اگر خانقاہوں میں آئیں گے باطنی سسٹم کے لیے تو اب تو یہ سسٹم ہی نہیں ہے. پہلے بندے مدرسیاں جو پڑھ کے خانقاہ چاہتے سن اس کو پہلے پڑھاتے ہی نہیں سن. وہ تعظیم چونکہ یہ جو حروف الفاظ پڑھ دیتے تھے نا پھر وہ کسی فقیر کو ڈھونڈتے تھے بھائی ساڑھے اندر کا کتا بھی ہوں مار جائے. وہ پھر درویش فقیر تاہی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ کے اساتذہ کتنے ہیں؟ انہوں نے کہا 4000. انہوں نے کہا کہ 4000 ہم 3999 ایک پاسے رکھو بڑا ایک دسو جڑا باقی 3999 دا استاد گرو ہوئے. تو حضرت امام اعظم حنیفہ نے فرمایا اس کا نام بیلول دانا. سمجھ ہوں امام اعظم ابو حنیفہ دیکھ لو, علم دیکھ لو, تقویٰ برا دیکھ لو, اور بیلول دانا ہے. آپ کبھی مسجد میں آ جاتے تو مسجد والے وقت پہ جاؤ نہیں سمجھے انہیں دیا سی گلن میں کرو تو ران رہ جاؤ بھائی جڑے نماز پڑھنے گئے مولانا نے لمبی نماز کر دی تھی بابے نے اتنے ہی پھیر دیتا چلا اد وچ ہی انہیں کہتے گردن میں تیری کچھ ہے چلے نا انہیں مقابلے قوم نے وقت پایا ہے اس طرح. لیکن تسا دیکھو یعنی اس جہت کا بندہ تھا جس کے سامنے بابا جی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ دو زنو ہو کر بیٹھتے تھے. اور میں نے خود سنی ہے یہ بات ان سے یہ جو کھڑے ہوئے قاری غلام پاس صاحب بکھی شریف میں سالوں تک پڑھاتے رہے, یہ ان سے میں نے سنا ہے, میں نے نہیں دیکھا, ان سے سنا ہے کہ حافظ الحدیث جلال الدین صاحب جو عرفان شاہ صاحب کے والد صاحب ہیں انہوں نے مجھے بتلایا وہ ہر جمعرات کو کتنے جاتے سن کانواں والے سرکار کو تہین حافظ الحدیث تے کانواں والی سرکار کو کے لین جاتے سن. وہ تو پاویں دل چاہے لفظ بھی سیدھے سادے انہاں دے ہون. اور پترو یہ الفاظ جڑے کتاباں وچ نے نا یہ زبان تے جدوں سیدھے ہو جاندے نے پھر ایک اور شے سیدھا کرن دی لوڑ ہے او دا نام ہے دل. اور وہ باج فقیراں کسے نہ ماریا, باج فقیراں اے ظالم چور اندر دا ہو, اے اندر دا چور ہے, یہ جدوں مرے گا اسی سارے درویش بن جاؤ وگرنہ یہی خیال ہے میں ہی ہوں. جس نے کہا میں یہ ہوں وہ گیا, جس نے کہا میں ککھ نہ اللہ فرمایا محبوب ہے. یہ اللہ نے کیا فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام بکری کا بچہ چڑھ گیا, نویں بکریاں چلانا شروع کی شعیب علیہ السلام دیا. تو جناب کو کوئی تجربہ نہ سی تو بکری لے کے بکریاں لے کے گئے اندر. وہ بکری کا ایک بچہ جناب پہاڑی پہ کی چڑھ گیا. تو شام کو آپ نے واپس لوٹنا سی, آپ پہاڑی پہ چڑھے, وہ چھال مار کے تھلے آ گیا. یہ تمہیں پتہ ہے بکروٹے بڑے اپنی پنڈی کی زبان بکروٹے آخر ہیں نا, تو تصا کیا آخر ادھر اپنی زبان لے یہ بکرے جڑے ہوتے ہیں یہ لے جڑے نویں 6 مہینے 4 مہینے بڑے کودتے کدتے اب سے سارا کیا ایک جدو کھولا تو اس بوٹیاں کی خیر نہیں ہوتی. وہ چھال ماری اتنے آپ اتنے تشریف لے گئے, وہ تھلے آ گیا. آپ تھلے تشریف لے آئے, وہ پھر چڑھ گیا. آپ پھر تشریف لے گئے, وہ پھر تھلے آ گیا. 3-4 باری جو ہے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے واقعہ لکھا آپ فرماتے مثنوی شریف میں. تو آپ جدوں پھر 3-4 پھیریاں آپ نے وہ تھک گیا تو پھڑ لیا, آپ نے وہ بکروٹا پھڑ لیا. پھر جب پھڑیا پھر وہ پیر دبانا شروع کیتے, تیری ٹنگاں تھک گئی ہیں, میری وجہ پہ تو تھک گئی ہیں. اب مولانا رومی فرماتے ہیں غیب جو آواز رب نے دیتی فرشتیاں ہوئے اور سارے گواہ ہو جاؤ, اس سے میں نے انسانیت کی خدمت لینی ہے, اس کے اندر اتنی نکت اور رحم موجود ہے. یہ پھر فقیراں دا یہ بھی ہوندا ہے, یہ فقیراں دا ہوندا ہے بھئی وہ فقیر برداشت کردے ہیں, پھر وہ لوگاں دی بھی کئی برداشت کردے ہیں. ایک بندہ یہ بھی کرامت نہ سمجھیو, اللہ دا فضل سمجھیو. ایک بندہ ادھر ہمیں بڑی گندی گالیاں, ماں باپ میری پورے خاندان کو, وہ روٹی شوٹی بھی کھا لے, لنگر پانی سارا. ایک بندے نے فون میں ریکارڈ کر لی,
یہ بیلی بھی چلے نہیں کہ بڑا کرنے دیے کہ ہوئے بھی کسی کی شکایت نہیں کرنی چاہیے. 12 اس نے ریکارڈ کر کے مجھے سنا دی. میں کہا اس بندے کو بلاؤ. سنگی سارے بیٹھے ہوئے سن 2 3 انہوں نے بٹھا کے میں کہا پیپسی ٹھنڈی لے کے نال برفی جڑی اسپیشل قسم کی مند برفی نہیں ہوتی وہ گھر پہ ہوتی ہے اکثر ہمارے پہ وہ لے کے مٹھائی کھلاؤ ہر چیز کھلاؤ کھادی چیزی. پھر اس کو میں نے کہا یار یہ تیری طرف نوازی ہے تو تھوڑا خیال کر کرے تو بہتر. بس گل اس آ گیا میں نے تو خرید لیا. میں کہا خریدیا شریدیا میں کوئی نہیں بس تین صرف اتنی مہربانی کی ہے. ویسے جتنی گلاں کٹیاں ہاں تو میں اس کو بھی برا لائق تو میں ویسے انہیں تو بھی زیادہ تھا لیکن یہ کوئی 2 4 محبت کرنے والے ہیں انہیں دے دل ٹوٹ دے تو مہربانی کر کے نہ تے مہربانی کر جو میرے دل نہیں کر دی. اللہ پاک نے کرم کیا کام سیدھا ہو گیا. وہ دن اج دن وہ تو ٹھیک ہو گیا. جڑے نویں نویں وہ بھی ٹھیک ہو جاتے ہاں وہ جڑے کرم فرماندے نا ہو جاتے نہ بھی عمر تو کوئی نہیں. خیر ہے دعا کرو درے جانا سے نسبت نہ ٹوٹے حضور کا نام لیتے رہیں. باقی اور سب کچھ ہے. لو جی استبار ان کو بلغا پریشانیاں آتی ہیں پریشانیاں اور سے سنیے پریشانیاں امام حسن پاک حسین پاک کو ایمان یہ گھر لینے پہ پانی بند کر دیا گیا. پانی کی محتاج ہے وہ نہیں. ایمان نہ دسو اے توکل شاہ امبالوی رحمۃ اللہ علیہ تعالی اے انڈیا وچ امبالے میں وہ راتی وضو کرنے واسطے اٹھتے سن. سردیاں کا موسم سی اور اٹھ کے نا رضائی پیچھے ٹا کے نال انہوں نے کمرے ایک مرید رہندا سی انہوں کا خلیفہ مرید تو حضرت صاحب اٹھ کے نہیں کرتے تھا 3 بار وہ پھر خلیفہ اٹھتا سی فٹافٹ لوٹا پانی چھنڈ وہ بس آپ کا جت پڑ گیا. وہ سردی چوکی سی دیہڑی بھی جگراتا رات اگلی کا بھی رہا دیہڑی بھی جاگتے رہے کوئی پوری شریف بندے ہے انہوں نے خدمت وہ خلیفے کنکڑائی چنگی آئی تو سردی بھی چھوڑ وہ رضائی بھی لمبا پیا تو حضرت ایک دن وہ اٹھ گیا لیکن رضائی وچوں نہ نکلے. وہ رضائی کہتے ہی وہ آپ نے فرمایا ہوں اٹھیا ہے اس آیا بس جاگدے دل میں سوچیا آج تے آپ ہی لوٹا پڑسن ہوندیاں نے اس طرح دی بھی گلاں. بس بہرحال مرید میں ہونا نہیں چاہیے لیکن کدے کدے مشکلیاں کرنے والے کر بھی کرنے کدے کدے میرا اتنے ایک ہے سنگی باہروں آؤں ایویں مزاق کر کے کتنا ایک مال لے آئے نہ ہوتا میں نہیں بڑا ہی مزاق تو میں کہا پتلا جی تم خریدار کسی طرح ہوئے تو تمہیں سمجھ آ جائے مال کتنا لیتے یہ تمہیں سمجھ آ جائے یہ ہمیں ہی پتا ہے مال کتنا. اللہ کا فضل ہے. ایک جگہ سے ہاتھ ملاتا ہے کوئی دوسری جگہ سے ہاتھ بھی کوئی نہیں ملاتا. اپنی گاڑی پھر بھی رکتی اللہ کے فضل سے. علی رضا صاحب جانی ہے آج کل میرے نام ہونا ہے. ایک جگہ سے گیا حاضر 70 روپیہ بھی کسی نہیں دیتا. میں نے گھبراؤ نا اگلے تو شاید ڈبل لب جان تو اگلے پر گئے تو وہاں بھی کوئی نہیں. انہوں میں کیا نہیں نظر جس کے پوت کسے کہتے ہیں اسی کو کہتے ہیں کہ ایک جگہ سے ملے ایک جگہ سے نہ ملے حساب برابر ہوگا. اور اللہ پاک ہمارا صاحب برابر برابر کر دیتا ہے. کوئی ٹینشن نہیں ہوتی. وہ ایسی جگہ سے ایک جگہ یہاں درویش پیسے تھے میرے پاس وہ ادھر چلے چلو وہ کہانی ساری نہیں سنانی پیسے تو میں بیٹھا گڈی کرائے کون ایک جگہ تقریر کرانا سیدھے انہیں میں کو 6 سال تو تقریر کروانا پڑا. جدو میں ٹرتا ہوں وہ 6-7 ہزار روپیہ میری جیب سے رکھتے ہیں. اس جڑی انہیں 60,000 روپیہ وہ میں گڈی بیٹھ جناب بھی آتا وہ نوٹ گنتے تو تھکے نہیں ہوں کوئی پہاڑ نوٹ آ گئے انہوں نے کہا نوٹ تو ہے نہیں اتنے. وہ جب پورے کیے تو 60,000 سے زیادہ میں کہا یہ انہیں نہیں دیتے چلے ہو یہ سائیاں نو ساڑھے حساب کتاب کا پتہ ہے. یہ جو تو خالی ہولی ہو کے آیا ہے تو پھر پڑھ دے ہو انہیں کہ بچہ کے خالی ہونا پھر پڑھ دے. تکلیفاں پریشانیاں مشکلاں آنیاں تکلیفاں پریشانیاں مشکلاں مگر نہیں رہنیاں تو صبر کرنا ہے. کیا کرنا ہے ایک وبیلا بچانا یہ مومن کا کم ہی نہیں. حضرت امام حسن پاک حسین پاک نے کوئی وبیلا نہیں زہر دیا الٹیاں پی ہوئی پترو جگر ٹکڑے ٹکڑے ہو کے نکل رہا ہے امام حسن پاک کا جگر ٹکڑے ٹکڑے اور ماتھے پر ذرا برابر خدا کی قسم پسینہ اس گرمی سے آ رہا تھا مگر پریشانی نہیں. اور امام حسین پاک نے عرض کی کہ میں تسی نات دستے ہو وہ کون ہے جس سے کام کیتا ہے. تو آپ نے حل کر کے کیا نا ادھر
سمجھ گئے ہو میری گل؟ وہ تک کہ نا آپ نے فرمایا میں جس کو سمجھتا ہوں اگر وہ یہ کہ خدا اسے معاف کرے، میرے دل میں جس کے بارے میں خیال آ رہا ہے کہ اس نے یہ کام کیا ہے، اے پتروں کتوں لیا سو ہمیں ہوا بھی نہیں لگی، ہم تو ایک منٹ میں خود بہت کمزور ہوں، میرے پاس دعا کرو اللہ پاک مجھے ٹھیک کرے، آمین، اللہ پاک مجھے بھی صبر عطا فرمائے، اور اللہ پاک مجھے بھی علم عطا فرمائے۔ یہ کہاں سے لائیں گے؟ یہ باتیں ہی رہے گی کہ نا میں بھی آپ کو سنا ہی رہا ہوں۔ اللہ پاک ان کے ناموں کے صدقے ہمیں اچھا کر دے اور ہمیں ان کے تتبع میں ان کی پیروی میں ہمیں چلائے۔ جناب نے فرمایا اگر وہ ہے تو میں اگر وہی ہے تو اس کو معاف کرتا ہوں، اور اگر وہ نہیں ہے تو ارشاد فرمایا کہ پھر میں کسی بے گناہ کو پھنسانا نہیں چاہتا۔ ہاں کس قدر یہ شاید اسی لیے زمانے چوساتے رہے ہیں ایک ایسا لفظ ہے میرے ذہن میں وہ بولتا بھی آپ سے روتے ہی یعنی رو کر بھی پھر آپ کے لیے میرے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے گئے، مغفرت کی خدا افتخار صاحب اللہ تعالیٰ اس طرح نوازے۔ مائی صاحبہ نے سیدہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ انہوں نے اپنے پوری سے کہا تھا کہ میرا میں جو ہے نا یہ دنیا تو وقت مقرر ہونا چاہیے، یہ سارے لوگوں نے تیاں پیسے میں لینی میں وہ نہیں لینا، اپنے رب کو آخو میں نے اپنی جناب دے وے۔ پھر آپ نے جدو اللہ پاک نے عرض کی تھی سرکار نے اللہ پاک نے فرمایا جو یہ آخر میں وہ دیتا ہوں۔ تو پھر مائی صاحبہ نے سیدہ ظاہرہ عالمین نے آپ نے عرض کی تھی ابو میرے مال کی صورت میں آپ کی امت کی مغفرت ہو جائے، یہ کتنی قریب ہے، اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ میرے مسئلے دعا کرو اللہ پاک مجھے بھی سمجھ عطا فرمائے، میں آپ سب کی دعاؤں کا بہت محتاج ہوں، شدت سے بہت شدت اور میں سخت محتاج بہت پڑھنے جیسے کرنے کما آپ میرے دعا ہو اپنے گھروں میں فرمایا، اللہ پاک کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے، اللہ پاک ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ تو مسائب آتے ہیں حضرت توکل شاہ پہلوی رحمۃ اللہ علیہ تعالی تو مرید نہیں اٹھا تو لوٹے کی طرف اشارہ کیا، کہا یہ نہیں اٹھتا تو دے رہا، لوٹا توکل شاہ جی کے پاس آ گیا تو یہ اگر توکل شاہ پاک کے اشارے سے لوٹا دیتا ہے حسین شاہ آ گیا، مگر آپ نے صبر و استقلال کا مظاہرہ کیا۔ یہ فرماتے ہیں مولا علی کا فرماتے ہیں استقبال میں صبر دربار قبولوا اور پریشانیاں دقتیں آئیں گی پہنچیں گی، اور پھر پانچویں چیز کی آپ بتلائی یہ ارشاد و استاد ہے، اور جو تیرا گرو ہے استاد ہے مرشد ہے یا مدرس ہے تو باطنی تعلیم حاصل کر رہا ہے تو پھر وہ مرشد ہے تیرا، اور اگر تو ظاہری علم حاصل کر رہا ہے تو تیرا ادارے مدرسے میں وغیرہ میں استاد ہے کوئی، اس کی تعظیم اور غیر اور اس کی گفتگو ارشاد و استاد نے اس کی گفتگو توجہ سے سنو اور اس کی تعظیم بجا لا، اس کی بات مان، اس کی بات ماننے سے بڑا فضل ہو جاتا ہے۔ جن کے اندر ادب آداب ہوتا ہے وہ مجھے باطنی طور سے پڑھا دیتے جاتے ہیں، باطنی طور سے پڑھا دیتے جاتے ہیں، یقین فرماؤ پڑھا دیتے جاتے ہیں۔